قال پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں آپ کو ان سب کی بنیاد نہ بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، وقال، اور کہا کف علیک، اس زبان کو قابو میں رکھ، ھذا، قلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امکا، تیری ماں تجھے روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور لوگ جو اوندے منہ قیامت کے دن اپنے جو ہے وہ اوندے منہ گرے ہوئے ہوں گے، او قال علی مناخرہم، یا اپنی ٹھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، الا حصائد السنتہم، وہ ان کی اپنی زبان کی کھیتی تو ہوگی، یعنی زبان کے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے ٹھوڑیوں کے بل اور اپنے جو ہے وہ چہرے کے بل گرے ہوئے ہوں گے، زبان کے بولنے کی وجہ سے ان کو وہاں یہ عذاب ہوگا۔ اور آج ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کسی نے کہ یہاں ایک عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور پوری رات عبادت کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، یعنی ایسے الفاظ بولتی ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، 3 مرتبہ فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں۔ وہ دن میں روزہ رکھتی تھی، رات کو تہجد پڑھتی تھی، لیکن چونکہ دوسرے لوگوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب کئی عورتیں گھر کے اندر اسی طرح کا معاملہ کرتی ہیں، اپنے خامند کو ایسے الفاظ کہتی ہیں کہ اس کو جینا حرام کر دیتی ہیں، تو ان عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ یا ایسی بات کہتی ہیں کہ گھر کی دوسری عورتوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے، ساس بہو کو کہتی ہے، بہو ساس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ زبان چھوٹی سی ہے لیکن انسان کو بہت بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کروا دیتی ہے۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جرمہ صغیر، اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے، وہ جرمہ کبیر، مگر اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب جو بندے شرک کرتے ہیں وہ اسی زبان سے کرتے ہیں نا، کفر کرتے ہیں اسی زبان سے کرتے ہیں، اس لیے زبان کو ذرا سمجھداری سے ہلانا چاہیے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان چپ ہی رہے۔ جس نے اپنی زبان کو خاموش رکھا سکت نجا، ہمارے اکابر نے فرمایا کہ وہ بندہ فتنوں سے نجات پا گیا، چپ رہے۔ اور آج تو زبان ایسے چلتی ہے کہ ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہوئے کیا کہہ گئے اور کیا نہیں کہہ گئے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے ڈر ہے تجھ سے کہ تو کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے پکڑ لیا جائے۔ اسی لیے میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکثر خاموش طبع تھے، بات نہیں کرتے تھے، الا کوئی ان سے بات پوچھتا تھا تو جواب دیتے تھے، خود بات نہیں کرتے تھے۔ اپنے بڑوں کی یہ صفت دیکھ کے تو شروع میں میری عادت ایسے تھی کہ میں بہت کم بولتا تھا، تو میرے بڑے بھائی جو میرے ٹیچر بھی تھے وہ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور جب کوئی بات کرتے تھے تو کہتے تھے اچھا میں نے تو بات کر دی ہے، اب تو استخارہ کر کے جواب دے دینا۔ یہ کئی مرتبہ وہ بات کرتے تھے تو میں خاموش بیٹھا ہوتا تھا، اور امی بھی ساتھ ہوتی تھی تو امی کو کہتے تھے امی میں نے بات کر دی ہے، اب یہ استخارہ کر لے، پھر یہ بھی جواب دے دے گا۔ اور واقعی ایسی طبیعت ہونی چاہیے کہ انسان تولے اور پھر بولے۔
بغیر تولے جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں نا، اس میں بہت ساری بوجھ ہم اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چپ کا مزہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج تو بولنے کا مزہ ہم جانتے ہیں، چپ کا مزہ نہیں جانتے۔ چپ کا اپنا مزہ ہے، اور جس کو وہ آ جاتا ہے اس کو بولنا مصیبت نظر آتا ہے۔